نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ووفقنا لما تحب وترضى آمين یا رب العالمین۔ میں آج سے ایک کوشش کا شعوری طور پر آغاز کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ درس ہمارا 1 گھنٹے سے زیادہ نہ بڑھا کرے، اور اس کے بعد سوال جواب کے لیے جو وقت صرف ہو پھر ہم فارغ ہو کر نماز ادا کر لیا کریں۔ اس کا تقاضا بہت سے احباب کی طرف سے ہے، اور مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ اس سے مزید فائدہ ہوگا اور افادے کا حلقہ وسیع ہوگا، واللہ عالم۔ تو اگرچہ میرا اپنا ایک مزاج بن چکا ہے، لیکن یہ کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس پر عمل کروں۔ وَمَا التَّوْفِيقُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ میں نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ سورہ مجادلہ کا یہ تیسرا رکوع جو 9 آیات پر مشتمل ہے ہم ایک ہی نشست میں پڑھیں گے، لیکن میں نے آج 6 آیات کی تلاوت کی ہے اور 3 آیات کو اگلے درس کے لیے رکھ لیا ہے۔ سورہ مجادلہ کے بارے میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اور سابقہ صورت یعنی سورہ حدید میں جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود ہے۔ ان تمام صورتوں کے بارے میں بھی ایک بات ذہن میں تازہ کر لیجئے، جو میں نے ابتدا میں جو تمہیدی باتیں عرض کی تھیں ان میں بیان کی تھی کہ یہ تمام صورتیں تعداد میں 10 ہیں، یہ سورہ حدید سے سورہ تحریم تک۔ ان میں اصل خطاب امت مسلمہ سے ہے، مسلمانوں سے ہے، کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے کوئی خطاب نہیں ہے تو بالکل ضمنی انداز میں ہے، اور ان کا تذکرہ بھی جو ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بطور نشان عبرت کہ انہوں نے یہ ٹھوکریں کھائیں، اس راہ سے ان میں گمراہی پیدا ہوئی، اس طرح یہ راندہ درگاہ حق ہوئے، تو ان راہوں سے اور ان خطاؤں سے اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں
جس وقت کہ یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں، اہل ایمان بھی تھے، صادق الایمان لوگ، اور منافقین بھی تھے، اور ان کے بین بین بھی کچھ لوگ، اس لیے کہ ایمان کے بھی بہت سے درجات ہیں اور نفاق کے بھی متعدد درجات ہیں۔ تو اس طرح سے نفاق اور سچا اور پختہ اور حقیقی ایمان اس معاشرے میں اس وقت گڈ مڈ ہو گیا تھا۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہو کہ منافقین کی ریشہ دوانیاں کس حد تک بڑھ چکی تھی اس وقت، تو سورہ نساء اور سورہ احزاب کا اگر مطالعہ کیا جائے اور سورہ نور کا بھی، یہ تینوں صورتیں جو ہیں مدنی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہیں۔ سن 5 سن 6 ہجری یہ ان کا زمانہ نزول ہے۔ ان صورتوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ منافقین کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں کس حد تک بڑھ چکی تھیں۔ وہی معاملہ ہمیں ان صورتوں میں نظر آتا ہے۔ سورہ حدید میں بھی منافقین کے بارے میں بڑی جامع آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس سلسلہ سور میں ایک مکمل صورت آئے گی، سورہ منافقون۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اور سورہ حشر میں بھی منافقین کا بہت تذکرہ موجود ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہے کہ اصل تقاضا دین کا ہے ایمان اور انفاق، یا ایمان اور جہاد۔ جہاد اور انفاق مترادف الفاظ ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے جہاد بالمال والنفس، جہاد مال اور نفس کے ذریعے، جان اور مال سے، یا کہہ لیا جائے جان اور مال کا کھپانا اور لگانا اور خرچ کرنا۔ انفاق مال و بذل نفس اور جہاد بالمال و جہاد بالنفس کوئی فرق نہیں۔ اس کا ہدف کیا ہے، کس لیے یہ انفاق اور جہاد اور قتال مطلوب ہے، وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام عدل و قسط عطا فرمایا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اس کو بالفعل قائم کرنا، اور جو لوگ بھی اس کے قیام کی راہ میں مزاحم ہوں، مانے ہوں، ان سے کشمکش، مقابلہ، یہاں تک کہ ضرورت پیش آ جائے تو تلوار ہاتھ میں لے کر، یعنی اسلحہ کی قوت کے ساتھ ان کی سرکوبی۔ یہ ہے وہ ہدف جس کی طرف کہ ایمان انسان کو بلاتا ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جو لوگ تو کشتیاں جلا کر آئے، ہرچہ باد آباد کے انداز میں آئے، انہیں تو کوئی دقت نہیں، ان کے لیے تو ہر قدم اگلے قدم کو اور آسان بنا دیتا ہے۔ ایک قربانی 10 قربانیوں کا راستہ کھولتی ہے، ایک ایثار بہت سے اور ایثاروں کے لیے ان کو آمادہ کر دیتا ہے۔ لیکن جو اس طور سے فیصلہ کن انداز میں نہ آئے ہوں، ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ اب قدم قدم پر رکاوٹیں آتی ہیں، مشکل پیش آتی ہے، یا یہ کہ یوں کہیے کہ گاڑی نوک کرتی ہے، آگے بڑھنے سے ہچکچاتی ہے۔ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ مال اور اولاد سے محبت اور اپنی جان سے پیار۔ یہ ظاہر بات ہے یہی چیزیں رکاوٹ بنیں گی۔ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ ظاہر بات ہے کہ اس راستے میں تو مزاحم یہی چیزیں ہیں داخلی طور پر۔ یہی شے ہے اصل میں مرض نفاق کا نقطہ آغاز۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ تغابن جو اسی سلسلے سور میں شامل ہے، اس میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اہل ایمان تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو یہ کرے گا غافل ہو جائے گا ان میں مشغول ہو کر، تو وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ اسی چیز کو تعبیر کیا سورہ حدید میں وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ان فتنوں میں ڈالا۔ مال اور اولاد کی جتنی مناسب محبت ہونی چاہیے اس سے زائد محبت میں اگر انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خود فتنے کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب یہاں سے نفاق کے مرض کا جو ارتقاء ہوتا ہے، آج یہ میں پہلی مرتبہ اس انداز میں بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے
اس کے ایک تو ارتقائی مراحل ہیں داخلی انسان کے اندر، اور ایک اس کے ارتقائی مراحل ہیں کہ جو اس کے رویے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ داخلی مراحل جو ہیں ارتقائی مراحل اس مرض نفاق کے، وہ سورہ حدید میں بیان ہوئے ہیں اس آیہ مبارکہ میں، جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں سے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ یہ 5 مراحل ہیں، مدارج ہیں۔ پہلے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا، مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر، اس کا نتیجہ تربص، گو مگو کی حالت، بڑھیں نہ بڑھیں، چلیں نہ چلیں، سوچیں، دیکھیں، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، دیکھو ذرا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس طرح دائیں بائیں سے بالکل بے پرواہ ہو کر، اپنے نفع اور نقصان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو کر مجنونوں اور دیوانوں کی طرح آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے۔ اس کا نتیجہ نمبر 3، ریب، تشکک، پتہ نہیں، مانا تو ہے ہم نے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور اللہ کے ہاں یہی اجر و ثواب ہے، لیکن کیا پتہ کس نے دیکھا۔ وَارْتَبْتُمْ، اس کے بعد تھپک تھپک کر لوری دے کر سلایا آرزوؤں نے، امانی نے، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي۔ ہم آخر رسول کے نام لیوا تو ہیں، بہرحال جس درجے میں بھی ہیں اللہ کے دین کو ماننے والے تو ہیں، اور اس سے بھی اگلی بات یہ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اس شیطان نے، لعین نے، دھوکے باز نے تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر، یعنی اللہ کی شان ستاری و غفاری کے حوالے سے۔ وہ بڑا کرم، بڑا کریم ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ لوریاں دے کر تھپک تھپک کر سلانے کی کیفیت۔ یہ سب کچھ اندر ہوتا ہے انسان کے، یہ سب اس کے داخلی احساسات ہیں۔ یہ آخری چیز جو شیطان کے اس طرز عمل پر جو ابھی میں نے بیان کیا، مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اگر کبھی ایمانی جذبے نے کوئی خلش پیدا کر دی دل میں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، نام لیوا ہوں اللہ کا، رسول کا، آخرت کا، طرز عمل میرا یہ ہے، تو اس خلش کو ختم کرنے میں اور اسے پھر سلا دینے میں بہت ہی مؤثر ہے شیطان کا یہ حربہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کی شان کریمی اور شان رحیمی اور شان غفاری اور شان ستاری کا حوالہ دے کر لوگوں کو بے عمل کر دینا، اور اپنی بے عملی کے اوپر اگر کوئی خلش تھی تو اس خلش کو بھی مٹا دینا۔ یہ ہیں وہ مراحل جو سورہ حدید کی آیت میں آئے۔ اسی نفاق کا خارجی ظہور کس طور سے ہوتا ہے، اب اس کے بھی مراحل ہیں، جن میں سے بعض میں نے پہلے بیان کیے ہیں کئی مرتبہ، اور وہ سورہ منافقون میں آئیں گے اصل میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث۔ لیکن آج جو ہے ان 3 مراحل پر کہ جن پر میں نے پہلے جن کو میں نے بیان کیا ہے کئی مرتبہ، ایک چوتھے مرحلے کا اضافہ کیجیے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جھوٹے بہانے بنانے کا۔ کہیں تقاضا آیا، مطالبہ آیا، نکلو اللہ کی راہ میں، لاؤ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، اب جو بھی کچھ دے سکتا ہے وہ پیش کرے، اور یہ کہ وقت آ گیا ہے، میدان میں نکلو جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ تو پہلا ظہور اب کیا ہوگا اس تردد کا اور تربص کا اور گو مگو میں ہونے کا کہ جھوٹا بہانا، عذر، یہ مجبوری ہے، میرا یہ معاملہ ہے، مجھے یہ کام پڑ گیا ہے۔ جھوٹا بہانا ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر تو جان نہیں چھٹتی۔ اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے جھوٹی قسمیں، حلف، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ کب آتا ہے؟ جب بار بار کے بہانوں کے بعد انسان خود یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا اعتبار اب اٹھ رہا ہے، اب میری بات پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، بلکہ جب میں کوئی عذر پیش کرتا ہوں تو کچھ لوگ زیر لب مسکرانے لگتے ہیں۔ تو اب اس کا اگلا قدم ہوتا ہے جھوٹی قسمیں۔ خدا کی قسم جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، میری مجبوری ہے، میرا یہ عذر ہے، میرا یہ معاملہ ہے۔ اس کی تیسری سٹیج ہے
صادق الایمان لوگوں سے بغض اور دشمنی، کہ ان لوگوں نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ بھی اگر اس طرح سے کہ ادھر پکار آئی اور ادھر یہ لپک کر حاضر ہو گئے، اگر یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے تو پھر ہمارے لیے بھی یہ مصیبت نہ ہوتی، ہم نمایاں نہ ہوتے۔ ظاہر بات ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادھا، چیزیں نمایاں ہوتی ہیں اپنے ازداد سے۔ تو اب اگر ایک تو لوگ وہ ہیں کہ جو فیض کے اس شعر کے مطابق ان کا طرز عمل ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، جیسے ہی پکار آئی اس ندا کے ساتھ ہی، اس کے ریباؤنڈ کے ساتھ، اس کے جو بھی آواز کی باز گشت ہے اس کے ساتھ ہی انسان حاضر ہو جائے۔ اور کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے تو ظاہر بات ہے جو بیٹھے رہ گئے نمایاں ہوئے انہی کی وجہ سے، لہذا پاگل ہے، دماغ خراب ہے، سفہا ہے۔ انؤمن کما آمن السفہا، کیا ہم ان بے وقوفی کی طرح ایمان لائیں؟ یہ فینیٹکس ہیں، دیوانے ہیں۔ اب اس میں ایک بغض اور عداوت کا عنصر پیدا ہوا۔ اس بغض اور عداوت کا ایک بہت بڑا ہدف بن جاتا ہے پھر وہ قائد اور داعی کہ اس نے اس مصیبت میں ہمیں مبتلا کیا۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کو خصوصی عداوت ہو گئی تھی۔ چوتھا سٹیپ اس کا ہے، جو دین کے مخالفین، کھلم کھلا معاندین، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرا ہیں، ان سے دوستیوں کی پینگیں بڑھانا اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، تاکہ کسی برے وقت کے لیے، وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے تمام انڈے جو ہیں وہ ایک ٹوکری میں نہ رکھے جائیں، انسان جو ہے کسی ایسے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ دوسری طرف بھی اپنے لیے جگہ بنائے رکھے۔ تو یہ محاذ آرائی، ان کے پیٹھ ٹھونکنا، ان سے دوستی کے جذبات کا اظہار کرنا، یہ گویا کہ وہ آخری سرحد ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اب سب سے زیادہ اسی چیز پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ ربط و تعلق ہے سورہ حدید کا اور اس سورہ مبارکہ کے اس حصے کے مضمون کا جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور پورے اس گروپ کی صورتوں کے ساتھ آج کے ہمارے درس کے معنوی ربط کا۔ اب چلیے، فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ وہی الم ترا ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ دیکھا، غور کیا، یہ سب اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ ایک رویت ظاہری ہے، ہمارا ان آنکھوں سے دیکھنا، ایک رویت باطنی ہے، اپنی عقل سے، اپنے فہم سے کسی چیز کو دیکھنا، گویا کہ رائے قائم کرنا۔ یہ رائے بھی اصلاً اسی مادے سے بنا ہوا لفظ ہے، میری رائے ہے۔ یہ بھی انسان اپنے اندر کسی حقیقت کو دیکھتا ہے، کوئی بات جو ہے اسے پہچانتا ہے، بصیرت باطنی سے وہ رائے بنتی ہے اس کی۔ تو علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے غور نہیں کیا، الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کی جانب جنہوں نے دوستی کی اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہ تو سورہ فاتحہ کی کے درس سے ہی بات واضح ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اس انداز میں خاص طور پر یہود کے لیے آتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضالین کی سب سے بڑی مثال، اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ وہ نصارہ ہیں، متبعین نصارہ، اور مغضوب علیہم کی سب سے نمایاں مثال یہود ہیں۔ یہ مغضوب علیہم اس لیے ہیں کہ انہوں نے دنیا پرستی اور مال و دولت دنیاوی کے اندر مبتلا ہو کر جان بوجھ کر حق کے راستے سے انحراف کیا، تحریفیں کی، انحراف کیا۔ وہ ضال کہلائیں گے اس لیے متبعین نصارہ کہ انہوں نے نیک نیتی سے محبت کے غلو میں آ کر تو ایک غلط عقیدہ ایجاد کیا۔ محبت اور عقیدت کا غلو تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور تثلیث ایجاد کر لی۔ اسی طریقے سے اصلاح نفس اور اصلاح ذات کا غلو تھا جس نے رہبانیت کی شکل اختیار کر لی، اس میں بدنیتی کو دخل نہیں تھا۔ سورہ حدید میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں کی طرف اشارہ موجود ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے دل سخت ہو گئے،
ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، یہ یہود کا ذکر تھا سورہ حدید میں، اور متبعین نصارہ کا ذکر تو باقاعدہ نام لے کر کیا گیا، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ تو یہاں اب ذکر ہو رہا ہے ان یہود کا، غضب اللہ علیہم، کہ وہ لوگ کہ جو ظاہر و باہر ہے یہ حقیقت کہ وہ مغضوب علیہم میں اللہ کا غضب ان پر آیا ہے، ان کی شیطنت بالکل مبرہن ہے، ان کے اندر جو گمراہیاں جس انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں وہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ اب ان سے دوستیاں کرنا، ان سے محبت کی پینگیں بڑھانا، یہ در حقیقت اس مرض نفاق کی جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ آخری اور چوتھی منزل ہے، جس کا کہ اس غیظ و غضب کے انداز میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم، بڑا پیارا ٹکڑا ہے اس آیت کا۔ وہ لوگ جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، یہ نفاق کی بڑی اہم حقیقت ہے، اس لیے کہ کوئی شخص کسی کا اس وقت بنتا ہے جبکہ اس میں خلوص ہو، کسی کا بھی ہونا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر اس پر کوئی برا وقت آئے تو آپ اس کے ساتھ ہو، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو، جو تکلیف اسے آئے اسے شیئر کرنے کے لیے تیار ہو، اور جس کا مرض ہی یہ ہے کہ جان و دل عزیز ہے، جسے جان و مال جس کو محبت ہے ان سے، وہ ظاہر بات ہے کہ یہی تو یکسوئی کے ساتھ کسی کا وہ ہو نہیں سکتا، لہذا نہ تو وہ تم میں سے ہیں، اگرچہ قانوناً تو تم میں سے ہیں، منافق ہے لیکن ہے تو قانوناً مسلمان، بظاہر وہ تم میں سے ہیں لیکن وہ تم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقی ایمان سے محروم ہے، لیکن ان میں سے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کبھی ان پر برا وقت آ گیا تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، انہیں تو اپنی جانیں اپنے مال یہ عزیز ہیں۔ چنانچہ اسی کا آپ دیکھیں گے کہ اگلی سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا کہ سورہ بنی نذیر بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورۃ الحشر کو، کہ جس کو بعد آئے گی، اور غزوہ بنی نذیر کا جو تذکرہ وہاں ہو رہا ہے اس میں تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ منافقین نے ان یہودیوں کی، اس قبیلے کی خوب پیٹ ٹھونکی تھی کہ تم لوگ ڈٹے رہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے، لیکن یہ کہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ جب انہیں جلا وطن کیا گیا تو ان منافقین میں سے کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جب وقت آ گیا تو وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی نصرت کے لیے میدان میں نہیں آئے۔ میدان میں ہی آنا ہوتا تو اسلام ہی کے لیے کیوں نہ آتے، میدان ہی میں آنا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں نہ آتے؟ مرض تو ان کا یہی ہے کہ میدان میں آنا نہیں، جان بچانی ہے، جس راستے پر بھی چلنا ہے تحفظ ذات کو پہلے پیش نظر رکھنا ہے، جیسے کہ سورہ حج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بندگی تو اللہ کی کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے رہ کر مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں ہیں، بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، اگر خیر ہو، خیریت رہے، خیر ملے تو کیا کہنے، بڑے مطمئن، شاداں و فرحاں، اور اگر کہیں مشکل آ جائے، آزمائش کا مرحلہ آ جائے، امتحان کی گھڑی آ جائے تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ یہی ہے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بس جو لوگ اس راہ سے بچتے ہیں وہی تو ہے در حقیقت کے جو منافق ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا تو ان کے لیے وہ کہاں کر لیں گے؟ تو فرمایا ما ہم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب۔ اب یہ آ گئی وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے اس مرض نفاق کے ارتقائی مراحل میں مرحلہ نمبر 2 جھوٹی قسم، ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جانتے بوجھتے۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص مغالطے میں ہو، کہیں قسم کھا بیٹھ رہا ہے لیکن غلط فہمی میں ہے، لیکن یہاں فرمایا وہم یعلمون، خوب جانتے بوجھتے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹ پر حلف اٹھاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا۔ اب آپ یہ دیکھیں گے سورہ منافقون میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ جو مرض نفاق کے ارتقائی مراحل ہیں داخلی، وہ سورہ حدید میں بیان ہوئے ہیں،
جو ہے خارجی اور ظاہری وہ سورہ منافقون میں بیان ہوئے. وہاں پہلی ہی بات جھوٹ ہے. پہلی آیت میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ کذب ہے ان کا سب سے پہلا ان کا نقطۂ آغاز. دوسری آیت میں دوسرا مرحلہ، یہ ٹی بی کی دوسری سٹیج، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کی راہ سے رک جاتے ہیں. اس کے بعد تیسری آیت میں بلکہ چوتھی آیت میں آئے گا ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون. یہی دشمن ہیں یہ مارے آستین. اب ان میں بغض اور دشمنی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں اے نبی آپ کے لیے بھی اور یہ جو مومنین صادقین ہیں ان کے لیے بھی. تو وہ تین مراحل تو وہاں آئے ہیں. یہاں جو آخری مرحلہ ہے اس سے اصل میں بات شروع ہوئی. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا. اللہ نے تیار کیا ہے، اور یہ اعداد جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو تیار کرنا، اللہ نے پوری طرح تیار رکھا ہوا ہے ان کے لیے بہت سخت عذاب. یہ سخت عذاب جو ہے سورہ نساء میں ان الفاظ میں آیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ کا غضب واقعہ یہ ہے کہ جس شدت کے ساتھ بھڑکتا ہے منافقین پر، اتنی شدت کا معاملہ قرآن مجید میں کفار کا نظر نہیں آتا. وہ جو کچھ تھے کھلم کھلا تھے، وار کرتے تھے تو سامنے سے کرتے تھے. ان بدبختوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ مارے آستین تھے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، قسمیں کھاتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کو لے کر چلنے والا شخص اپنی قوت کے اندازے میں غلطی کر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، جبکہ ان میں ایک تعداد جو ہے ان لوگوں کی شامل ہے کہ جو حقیقتاً ساتھ نہیں. سب سے بڑا دھوکہ تو یہ لگتا ہے. حضور جب نکلے ہیں غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے تو 1000 کی نفری ساتھ تھی. ذرا ہی باہر گئے ہیں تو 300 افراد واپس آ گئے. اب آپ اندازہ کیجئے عین وقت پر کتنا بڑا سیٹ بیک تھا یہ، اور کس طرح اس کی وجہ سے مومنین صادقین میں سے بھی 2 گروہ ایسے تھے کہ جن کے قدم اکھڑ گئے تھے. سورہ آل عمران میں ان کا ذکر ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے نتائج کے اعتبار سے. کھلم کھلا جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ مضر ہیں، نقصان دہ. اسی لیے ان پر اللہ کا غضب بہت شدت کے ساتھ بھڑکتا ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون. یقیناً بہت ہی برا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں. ان کا یہ طرز عمل ان کے حق میں کوئی مفید نہیں ہے، خود ان کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، اور اس دعوت اور اس تحریک کے لیے بھی. یہ نور حق کہ جس کا ابلاغ اور جس کا غلبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی و جہد کا مقصود ہے، اور دین حق جس کا غلبہ اور جس کا اظہار اہل ایمان کی اس جد و جہد کا ہدف ہے، اس کے لیے انتہائی مضر ہے یہ طرز عمل. اتخذوا ایمانہم جنۃ، وہی جو سورہ منافقون میں الفاظ آئے ہیں آیت نمبر 2 میں وہ یہاں بھی آ گئے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. جنہ، یہ جیم نون نون یہ مادہ جو ہے آتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے جو نظر نہ آئے، چھپی ہوئی ہو. جنت یہ لفظ اسی سے بنا ہے، باغ، اس لیے کہ جہاں سبزہ ہے، روئیدگی ہے، درخت ہیں، پودے ہیں تو زمین چھپ جاتی ہے، زمین نگاہوں کے سامنے نہیں رہتی، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں. جنین وہ بچہ ہے جو ابھی رحم مادر میں ہے، نظر نہیں آ رہا، معلوم تو ہے کہ ہے بچہ، لیکن جنین اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا. جن بھی وہ مخلوق جو ہے اللہ کی، اس کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہے. تو یہ جس چیز میں کہ آدمی اپنے آپ کو جس کے پیچھے کرتا ہے بچاؤ کے لیے، جس سے اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے، کسی وار سے بچنے کے لیے جس کی اوٹ میں آتا ہے، وہ ہے جنہ.
اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے، اسی لیے یہی لفظ آیا ہے، حضور نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، نفس کے حملوں کو روکنے کے لیے یہ ایک ڈھال کا کام دینے والی شے ہے کہ انسان میں یہ استعداد اور قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ، اپنے اینیمل انسٹنکٹس کا جو اس پر دباؤ ہے اس کو روک سکے، اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو اتخذوا ایمانہم جنۃ، اب سوال یہ جنہ کس چیز سے؟ دو اعتبارات سے۔ ایک طرف تو یہ کہ تقاضا آیا، مطالبہ آیا، اللہ کی راہ میں نکلو، قسم کو ڈھال بنا لیا، خدا کی قسم یہ مجبوری ہے اور خدا کی قسم یہ معاملہ ہے۔ دوسرے اس اعتبار سے کہ جہاں کہیں باس پرس ہوئی، تم نے یہ بات کہی، کبھی غیظ و غضب کے عالم میں ان کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے تھے برملا، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان کے خلاف کوئی بات ہے، اب حضور تک اس کی اطلاع پہنچ گئی، اب باس پرس تو ہوگی، جماعتی نظم ہے، کیا تم نے یہ کہا؟ اب وہی قسم جو ہے پھر ان کے لیے ڈھال ہے، خدا کی قسم ہم نے نہیں کہا۔ یہ انہیں کوئی مغالطہ لگا ہوگا خامخواہ، یا ان کی کوئی شرارت ہے جو یہ بات آپ تک پہنچائی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ منافقون میں ایک خاص واقعے کے پس منظر میں بڑی تفصیل سے آیا۔ تو یہ جنہ انہوں نے اپنی قسموں کو بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مروت میں، اپنی شرافت میں آپ تسلیم کر لیتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، اب ایک انسان بظاہر تو شریف انسان ہے اور وہ بہرحال اپنے معاشرے کے اندر کچھ حیثیت کے حامل لوگ تھے، کو مال اور اولاد کی بیڑیاں ضرورت سے زیادہ پاؤں میں پڑی ہوئی تھی، تبھی تو اس راستے میں آگے بڑھے تھے، لہذا صاحب حیثیت اور ان کا اثر و رسوخ اپنے معاشرے میں، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کی مثال ہے، خزرج کا سردار، خزرج بڑا قبیلہ مدینے کا، اس کو تو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، تاج تیار ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کی وہ بادشاہی کے خواب سارے درہم برہم ہو گئے، لیکن اس سے اندازہ تو آپ کو ہو گیا نا کہ اس کی کیا حیثیت تھی۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جب زیادہ ہی دکھا اور آپ کی زبان مبارک سے عبداللہ ابن ابی کے لیے الفاظ نکل گیا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا رسانی سے بچا سکے، تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا کہ حضور اس شخص کے معاملے میں ذرا نرمی کیجئے، یہ شخص جو ہے ہمارے بڑے سرداروں میں سے ہے، ہم تو اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یعنی گویا کہ حضرت سعد بن عبادہ نے توجہ دلائی ہے کہ اس کا اثر و رسوخ ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام جو ہے وہ بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے، دعوت کے لیے، تحریک کے لیے، اہل ایمان کی جماعت کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ ان کا معاملہ تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں کو قبول کر لیتے تھے، ان کے عذرات کو بھی قبول فرما لیتے تھے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ رک گئے۔ یہ صد یصد صدوداً، یہ لازم اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے۔ لازم اور متعدی کا فرق کیا ہے؟ رک جانا یہ فعل لازم ہے، روک دینا کسی کو یہ فعل متعدی ہے، اس فعل کا اثر کسی اور تک پہنچا ہے۔ تو فعل لازم اور فعل متعدی میں یہی فرق ہے۔ تو صد یا صدو کے معنی رکنا بھی ہے، روکنا بھی ہے۔ تو یہاں پر اصل میں یہ اس فعل لازم کے مفہوم میں آ رہا ہے، اللہ کی راہ سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے، پناہ گاہ بنا لیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں تو پچھلی آیت کا آخری ٹکڑا انہم ساء ما کانوا یعملون تھا، اور یہ دوسری آیت ہے اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ سورہ منافقون میں یہ آیت کس طرح آئی ہے؟ عکسی ترتیب سے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ تو وہ ساء ما کانوا یعملون یہاں جو آیت ما سبق ہے اس کا آخری ٹکڑا ہے، اور وہاں وہ اسی آیت کا اختتامی ٹکڑا ہے۔ بہرحال مفہوم بالکل واضح ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پس وہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے۔ بہرحال امکان موجود ہے، ان کا یہ طرز عمل ظاہر بات ہے کہ دوسروں کو روکنے کا بھی ذریعہ بن جاتا تھا، جیسا کہ میں نے مثال ابھی دی، عالم واقعہ میں تو معاملات اسی طور سے ہوتے، عین وقت پر کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو دوسروں کے بھی
پائے ثبات میں کچھ نہ کچھ تزلزل، کچھ نہ کچھ لغزش، چاہے عارضی طور پر آئے وہ آئے گی۔ ابھی تک ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ہمارے اتنے لوگ ہیں یہاں موجود میدان میں، اب ایک دم ایک تہائی نفری جو ہے چھوڑ کر چلی گئی، تو بہرحال عالم واقعہ میں، عالم اسباب میں اس کے کچھ اثرات باقی لوگوں کے اوپر بھی مترتب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سدا یا سدو فعل لازم سے آگے بڑھ کر فعل متعدی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے از خود، لیکن بنیادی طور پر یہاں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ لفظ فعل لازم کی شکل میں آیا ہے کہ رکنے کے لیے، خود اس راہ میں آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے، اپنے آپ کو روکنے کے لیے، خود رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، پس ان کے لیے ہے اہانت آمیز عذاب، مہین، اہانہ یہین و مہین، یہ باب افعال سے اہانت ہم اردو میں بولتے ہیں، اہانت آمیز، رسوا کن، ذلت، ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب۔ اب اس عذاب کے لیے پہلے صفت آئی تھی عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، یہاں آئی ہے مہین کا لفظ آیا، وہ عذاب جو ہے وہ اہانت آمیز ہے، ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اب یہ آ گئی اصل کانٹے کی بات کہ جن چیزوں کی محبت میں پڑھ کر انہوں نے یہ اپنی عاقبت برباد کی ہے، اور کچھ تھوڑی بہت ایمان کی کوئی رمق انہیں میسر آئی بھی تھی، تو اس سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے، وہ چیزیں اللہ کے ہاں ان کے کچھ کام آنے والی نہیں۔ اس عذاب شدید اور عذاب مہین سے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں بچا سکیں گی انہیں نہ ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ سارا تکیہ ان پر، سارا بھروسہ ان پر، ساری محبت ان سے، پوری زندگی انویسٹ کر دی ان پر، ساری توانائیاں اور قوتیں لگا دی، اس لیے ظاہر بات ہے کہ یہی تو ہے، اکثر و بیشتر اپنے غریبانوں میں جو شخص بھی جھانکے گا یہی نظر آئے گا۔ انسان اپنی توانائیوں کو کہاں لگاتا ہے، کہاں کھپاتا ہے؟ قوت، صلاحیت، ذہانت، فطانت، قوت کار، استعداد جو بھی دی ہے اللہ نے، یا تو یہ کہ اس کو پیسہ بنانے میں صرف کرتا ہے اور پیسہ یا ساز و سامان کی شکل اختیار کرتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کی انویسٹمنٹ ہے اولاد پر۔ الا یہ کہ کسی انسان کا کوئی اور نسب العین ہو، کوئی آدرش ہو، کوئی ہائر آئیڈیل ہو، کوئی اعلیٰ نسب العین ہو، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری توانائیاں، قوتیں اصلاً کھپتی ہیں اس نسب العین کے لیے، اور اس کا صرف ایک ناگزیر حصہ جو منیمم انیویٹیبل ہے، ناگزیر حصہ کم سے کم، وہ صرف ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر، اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنی جسم اور جان کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، یا اپنے اولاد کے جو بھی ذمہ داریاں اللہ نے اس پر ڈال دی ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ حصہ بہت کم ہوگا، زیادہ حصہ صرف ہوگا اس مقصد کے خاطر۔ اب مقصد اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، ادنا بھی ہو سکتا ہے، بلند بھی ہو سکتا ہے، پست بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پورا فلسفہ اور یہ پوری حکمت جو ہے سورہ حج کی جو آخری آیات ہیں، 6 آیات، سورہ حج کا آخری رکوع اس کے درس میں بیان ہوتا ہے، ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے کہ انسان تو حقیقت میں صرف وہی ہے، کوالیفائی کرتا ہے وہ کہ اسے انسان کہا جائے جس کا کوئی نہ کوئی نسب العین، کوئی نہ کوئی آدرش۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی نسب العین کی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ انسان کی صورت میں حیوان ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، اس لیے کہ حیوان بھی زندہ ہے لیکن حیوان کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، اسے آپ استعمال کر لیں جہاں چاہیں، گھوڑے پر سواری کر لیں، بیل کو ہل میں جوت لیں، لیکن وہ تو جی رہا ہے صرف انسٹنکٹس کی بنیاد پر، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس کے حیوانی اینیمل انسٹنکٹس ہیں، وہ اس کی جبلی تقاضے ہیں جو اسے جینے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ زندگی انہیں گزارتی ہے، وہ زندگی بسر نہیں کرتے۔ تو جو انسان اس سطح پر زندگی بسر کر رہے ہو وہ بھی حیوان ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اضل اس لیے زیادہ گمراہ، اس لیے زیادہ گئے گزرے، اس لیے کہ حیوان کو تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا تھا، انہیں تو بنایا تھا اللہ نے اشرف المخلوقات۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب یہ اگر یہاں گر گیا ہے تو یہ حیوان سے بھی در حقیقت پستر ہے۔
البتہ یہ کہ اب نسب العین یہ بھی ایک نسب العین ہے، دنیا میں قوت کا حصول، اقتدار کا حصول، دولت کا حصول، یہ بھی نسب العین ہے، لیکن یہ انتہائی پست نسب العین ہے۔ اپنی ہی ذات، خود پرستی، اپنی ہی ذات کا طواف، یہ بھی ایک نسب العین ہے۔ اس سے بلندتر نسب العین ہے قوم کا، قوم پرستی، وطن پرستی۔ یقیناً اس سطح پر ایک بہتر انسان وجود میں آئے گا، ایک خود پرست ہے انسان اور ایک وطن پرست ہے، یقیناً کردار کا، سیرت کا، اس کے معاملات کا، اس کا رنگ بالکل مختلف ہوگا۔ اس سے اوپر ایک نسب العین ہے انسان دوستی کہہ لیں، ہیومنزم۔ اس سے اعلیٰ تر اور بلند ترین نسب العین ہے خدا پرستی، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنانا۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اس کو اقبال نے کہا ہے کہ یزداں بکمنداور ہے ہمت مردانہ۔ ہمت مردانہ اگر ہے تو یزداں سے کم تر کہیں تمہاری نگاہ نہ ٹک جائے۔ منزل ماں کبریاست، میری منزل ذات باری تعالی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اس سے کم تر پر میں سیٹل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنا معاملہ۔ بڑا پیارا شعر ہے رومی کا، علامہ اقبال نے یہ تصور جو ہے منزل ماں کبریاست اور یزداں بکمن داور ہمت مردانہ رومی سے لیا ہے۔ بزیر کنگرے کبریاش مردانند، اللہ کی کبریائی کے کنگرے تلے ایسے مرد بھی ہیں، فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزداں گیر، یزداں گیر، یزداں بکمن داور، کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نسب العین میں ذات باری تعالیٰ سے کم تر کوئی شے جو ہے وہ بار نہیں پا سکتی۔ بہرحال جو لوگ اس لیول پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسا کہ یہاں میں نے عرض کیا، وہ مال اور اولاد یہی تو ان کا آدرش ہے، یہی نسب العین ہے، یہی ان کا مقصود و مطلوب ہے، یہی زندگی کی بھاگ دوڑ ہے، مطلوب اور مقصود مال اور اولاد۔ تو فرمایا یہ جس کے لیے یہ سارا انہوں نے اپنی عاقبت کی تباہی کا سودا کیا، راہ حق کھوٹی کی، ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ میں حوالہ دے چکا ہوں آغاز میں کہ اسی سلسلہ سور میں آگے چل کر سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ سورہ تغابن اس سے اگلی سورت ہے، اس میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ان پر اپنے آپ کو اگر کھپا رہے ہو، لگا رہے ہو اور صحیح ترین لفظ انویسٹ کر رہے ہو تو جان لو کہ ان سے کوئی اجر اور بدلہ تمہیں مل نہیں سکے گا۔ اجر اور بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے لیے جو کچھ لگاؤ گے اور کھپاؤ گے اور صرف کرو گے وہ ہے کہ جو امر ہو جائے گا، جو محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے کہ بڑی پیاری حدیث ہے، چھوٹے سے جملے میں حضور نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ حضور کے گھر میں حضرت عائشہ کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، اس بکری کا سارا گوشت جو ہے تقسیم ہو گیا، دے دیا گیا اللہ کی راہ میں۔ حضرت عائشہ نے ایک دستی رکھ لی، حضور کو دستی کا گوشت پسند تھا، حضور تشریف لائے، ایسے ہی پوچھا آپ نے ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ حضرت عائشہ نے جو بھی اب ظاہری سوال تھا اس کا اسی کی مناسبت سے جواب دیا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا اس بکری میں سے، بس وہ ایک دستی، ایک شانہ جو ہے وہ بچا ہے۔ آپ نے فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، وہ کل بکری بچ گئی ہے سوائے اس شانے کے، اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے۔ یہ ہے کنزمپشن، یہ تو خرچ ہو گیا، ہم نے کھا لیا، ہم پی لیں گے، ہم اس کو صرف کر دیں گے، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا اصل بچت وہ ہے۔ تو بقیہ کلھا الا کتفھا، یہ ہوگا انداز پھر لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اب دیکھیے یہ بھی ایک بڑی عجیب نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے آیت مبارکہ۔ وہ کیفیت کیا ہے؟ عادت بن جانا انسان کی۔ بسا اوقات کسی کام کو آدمی
پہلے تو کرتا ہے کچھ شعور کے ساتھ، کچھ ارادے کے ساتھ، پھر وہ اس کی عادت بن جاتی، طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں بڑی پیاری دیا کرتا ہوں، اس وقت بھی وہ آ جائے تو بہتر ہے، کہ یہ جو دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ماثور ہے کہ صبح کو جیسے ہی آنکھ کھلے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کے لیے ہے کل شکر اور کل حمد اور کل سپاس جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی، اور اسی کی طرف اب ہمیں جانا ہے، اسی کی طرف اب رجوع ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص ہر صبح آنکھ کھلتے ہی یہ الفاظ ادا کرتا ہو یا اس کی زبان پر آ جاتے ہو، حشر کی صبح میدان حشر میں جب آنکھ کھلے گی تو بالکل بے اختیار یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں گے، اور وہ ہوگا اصل مرحلہ، اصل موقع ان الفاظ کا، صحیح محل۔ گویا کہ روزانہ تو ہم اس کا ریہرسل کر رہے ہیں، جس کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے اس کا ریہرسل ہے۔ اصل تو اس موقع کی مناسبت کے الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کے لیے حمد اور ثنا ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مار دیا تھا، مجھ پر موت طاری کر دی تھی، اور اب اسی کی طرف حشر و نشر ہے، اب جانا ہے، اس کے حضور میں حاضری ہے، اس کے جناب میں پیشی ہے۔ یہی معاملہ ان کا منافقین کا آ رہا ہے، چونکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا ان کی عادت بن گئی تھی، لہذا وہ حشر کے میدان میں بھی یہی کریں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن کہ اللہ انہیں جمع کر کے اکٹھا کر کے اٹھائے گا اور پیشی ہوگی اس کے سامنے ان کی، تو اس روز یہ اللہ کے سامنے بھی حلف جھوٹے اسی طریقے کے اٹھائیں گے اور جھوٹ بولیں گے اور قسمیں کھائیں گے جیسے کہ وہ تمہارے لیے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ حالانکہ آپ سوچئے کہ اس وقت تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کوئی جان بوجھ کر تو جھوٹ بولنے کا وہاں یارہ ہی نہیں ہوگا، کون ہوگا کہ جھوٹ بول سکے گا اللہ کی عدالت میں؟ جیسے کہ آخری پارے کی پہلی صورت میں فرمایا کہ کوئی انسان زبان کھول نہ سکے گا، اور جو بھی کھولے گا اللہ کے اذن سے کھولے گا، وقال صوابا، اور بات صحیح کہے گا، غلط بات کہہ ہی نہیں سکے گا، وہاں کے جس کس کو جھوٹ بولنے کا یارہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایک دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس عادت اور اس طبیعت ثانیہ کی بنیاد پر، اس کے بعد تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ فوری طور پر، غیر ارادی طور پر، طبیعت ثانیہ کے تقاضے کے طور پر ان کا طرز عمل یہ ہوگا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا اور کھڑا کرے گا، اٹھائے گا، تو وہ قسم کھائیں گے اللہ کے لیے بھی جیسے کہ وہ تمہارے لیے قسمیں کھا رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی بات پر ہیں، کسی شے پر ہیں۔ یہ بہت غور طلب الفاظ ہیں، بہت غور طلب الفاظ ہیں۔ ایک انسان میں کیفیت ہوتی ہے کچھ اعتماد کی کہ ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہمارے پاس بھی اپنے طرز عمل کے لیے کوئی دلیل ہے، ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے۔ اس دنیا میں ہوتا ہے یہ، برے سے برا آدمی کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، ورنہ تو زندہ رہنا دشوار ہو جائے۔ ضمیر کی خلش جو ہے انسان کو جینے نہ دے۔ جسٹیفیکیشن، ریشنلائزیشن، اپنی بڑی سے بڑی غلط حرکت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی توجیہ، کوئی دلیل، یہ میں نے یوں کیا، اس لیے کیا، یہ مجبوری تھی، یہ معاملہ تھا۔ اس کو انسان اگر نہ کرے، یہ ریشنلائزیشنز اگر نہ ہو اور یہ اپنے لیے غلط جسٹیفیکیشنز اگر انسان فراہم نہ کرے تو غلط کار انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ رہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، اگرچہ ہے دوسرے انداز میں، مضمون دوسرا ہے، لیکن یہ کہ انداز یہ ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل فریب ہر شے میں ہے خودی کا،
اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ یہ فریب پیہم جو ہے یہ انسان کو سسٹین کرتا ہے، اور اس کے بغیر بہت مشکل ہوتا ہے زندہ رہنا بھی۔ اسی کو قرآن مجید میں انہی منافقین کے تذکرے میں سورہ بقرہ کی دوسری رکوع میں فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ کوشش تو کر رہے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اگرچہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی لفظ انہیں شعور نہیں ہے۔ اصل میں اب میں کیا عرض کروں، یہ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے اور گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور میں نے آج اپنے اوپر خود ایک پابندی لگائی ہے۔ یہ معاملہ بہت گہرا ہے۔ بسا اوقات انسان ڈٹ کر جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے، اور ایک خاص معاملہ بعض حضرات کے بارے میں کبھی گفتگو ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ شخص مخلص نہیں ہے؟ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں جب ہم کوئی تنقیدی بات کریں یا کوئی، کہ بھائی مخلص، یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کون مخلص ہے، بلکہ یہ کہنا بھی کہ اخلاص نام کس شے کا ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص دین کے ساتھ مخلص ہے، ایک شخص وطن کے ساتھ مخلص ہے، ایک شخص اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے، تو خلوص تو اس میں وہاں بھی موجود ہے، ذات کا خلوص ہے۔ پھر یہ کہ میں اس وقت تک کسی شخص کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہے جب تک کہ خود اپنے اندر اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ جب بالکل اپنی اندر کی جسٹیفیکیشن بھی جواب دے جائے اور پھر وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ایک غلط بات کر رہا ہو، تب وہ مرحلہ آ جاتا ہے واقعتاً کہ شعوری طور پر ایک شخص دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن جب تک ایک شخص اپنے اندر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا چلا جائے تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا ایک جو کیفیت اس میں بیان ہوئی ہے کہ یحسبون انہم علی شیء، یہ کیفیت برقرار رہتی۔ اور نفاق کے ضمن میں جو میں نے کئی مرتبہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے نفاق کی حقیقت کو اور اس کے مراحل کو، تو پہلی ہی تقسیم میں یہ کر دیا کرتا ہوں کہ ایک نفاق شعوری ہوتا ہے اور ایک نفاق غیر شعوری ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے ہی اسلام میں داخل ہوا ہے۔ کوئی ہندو ہے جس نے مسلمان کا لبادہ اوڑھا ہے، بلکہ ختنہ بھی کرا لی ہے اور نماز بھی سیکھ لی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں وہ جاسوسی کے لیے داخل ہونا چاہتا ہے۔ اسے سب پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں۔ یا وہ یہودی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر شریف سے نکال کر لے جانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کیسا کچھ لبادہ اوڑھا تھا، پورے مدینے کی آبادی انہیں بہت بڑے اولیاء اللہ شمار کر رہی تھی، انہیں تو پتا تھا کہ ہم کیا ہیں۔ ایک یہ نوعیت ہے۔ یا جیسے یہودیوں نے سازش کی تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ، تاکہ جو یہ ایمان کی ہوا قائم ہو چکی ہے، ساکھ بن گئی ہے، یہ ساکھ ختم ہو جائے، ہوا خیزی ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے چند گھنٹے جو انہوں نے حالت ایمان میں یا حالت اسلام میں گزارے ہیں، بظاہر انہیں معلوم تھا کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن اس نوعیت کا نفاق بہت ہی شاذ ہے۔ اصل نفاق یہ ہوتا ہے جیسا کہ سورہ منافقون میں تفصیل سے آئے گا، ایمان تو لائے تھے، ذالک بانہم آمنوا، لیکن وہ تھا تذبذب والا ایمان، فیصلہ کن نہیں تھا، کشتیاں جلا کر نہیں آئے تھے، ہرچہ بادہ باد والی بات نہیں تھی، لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ جب تک کوئی مشکل نہیں آئی چلے ٹھیک ہے، جب مرحلہ آگے آزمائش، تقاضا، مطالبہ، اب نکلو، اب مصیبت آئی، اس میں ذرا تزلزل ہے، ایک قدم چلے تو دو قدم پیچھے ہٹے، لیکن یہاں پہ ابھی کوئی شعوری معاملہ نہیں ہے، جھوٹی قسمیں کھا لی، جھوٹے بہانے بنا لیے، یہ سب غیر شعوری طور پر اندر ہی اندر سے وہ کھدائی ہو رہی ہے، ان کی شخصیت جو ہے کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی کسی مرحلے پر شعوری فیصلہ ان کا نہیں آیا۔ یہ ہے اصل میں وہ شے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یحسبون انہم علی شیء، یہی الفاظ آئے ہیں سورہ مائدہ میں، جہاں کہ اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ یہ لستم علی شیء، یہ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ میرا کوئی موقف نہیں ہے،
کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہاں ذرا سا اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے یا اہل القرآن کا لفظ رکھ کر بھی کبھی کبھی پڑھا کیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، کیا تم ہم سے دعائیں مانگتے ہو؟ تمہارا منہ نہیں ہے ہم سے ہم کلام ہونے کا جب تک کہ تم قرآن کو نافذ نہ کرو اور قائم نہ کرو۔ دعائیں مانگ رہے ہیں اور 40 دن تک دعائیں قنوت نازلہ مانگی جاتی، لستم علی شیء، تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم ہم سے کلام کرو، دعا کیسے کر رہے ہو جب اس قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا تم نے، پھینکا ہوا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن۔ تو وہ یہ انداز ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، ان کا یہ گمان ہوگا، خیال کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے، کوئی نہ کوئی عذر ہے، کوئی دلیل ہے، ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہم بھی کچھ کہنے کے قابل ہیں۔ الا انہم ہم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً وہی جھوٹے ہیں۔ اب یہ جھوٹ وہی سورہ بقرہ کی جو آیات میں نے ابھی کوٹ کی اس میں بھی بار بار آتا ہے، ولا یشعرون ولا یعلمون، ان کو معلوم نہیں، انہیں شعور نہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ غیر شعوری انداز میں ہو رہا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، مسلط ہو گیا ہے ان پر شیطان، شیطان نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید جہاں ایک طرف یہ بھی بتاتا ہے انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اے لوگو شیطان اور اس کا لشکر وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ وہیں قرآن اس کو بھی واضح کرتا ہے کہ شیطان کو کوئی سلطان حاصل نہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار، کوئی قوت، کوئی اختیار، کوئی سلطان حاصل نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود تیری پیروی کرے انہیں جدھر چاہے لے جا، جس کھائی میں لے جا کر چاہے گرا دے، جس گڑھے میں جا کے انہیں ڈالنا ہو ڈال دے، لیکن میرے بندوں پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہی ایک اور مقام پر آیا ہے، غالباً سورہ ابراہیم ہے، کہ قیامت کے دن یہی شیطان کہے گا کہ لوگوں فلا تلومونی ولوموا انفسکم، دعوتکم، میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی تھی، ایک راستے پر بلایا تھا، فاستجبتم لی، تم نے خود میری اس پکار پر لبیک کہا، میری دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، برا بھلا کہنا ہے، ملامت کرنا ہے تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کرو، کہ تمہارے فری چوائس کا معاملہ تھا۔ یہی الفاظ تھے جو سورہ حدید میں ہم نے پڑھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا۔ لیکن جب پھر یہ ہو جائے گا تو رفتہ رفتہ جب آپ راہ دے دیتے ہیں شیطان کو تو اب وہ آتا ہے، اس کی ریشہ دوانی بڑھتی ہے، یہاں تک کہ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر پوری طرح تسلط کر لیا، اب وہ ان کی رگو پے میں سرایت کر چکا ہے، ان کے ریشے ریشے میں سرایت کر چکا ہے، ان پر اس کا تسلط بتمام و کمال ہو چکا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو اس نے بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد، غافل کر دیا اللہ کی یاد سے۔ یہاں پھر تعلق جوڑیے، سورہ ما سبق میں کیا فرمایا تھا؟ سورہ حدید میں أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اگرچہ ذکر اللہ پر بھی اب یہ چونکہ درس دیتے ہوئے مجھے سال ہا سال بیت چکے ہیں، یہ مضامین زیر بحث آئے ہیں مختلف مواقع پر کہ ذکر اور ذریعہ ذکر میں فرق کرنا چاہیے۔
اور یہی فرق ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے. ایک ہے ذریعہ ذکر، ایک ہے اصل ذکر. اصل ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو موجود رکھنا، یہ ذکر ہے. چاہے زبان آپ کی خاموش ہو، لیکن یہ کہ اگر استحضار ہے اللہ کا دل میں تو ذکر ہے. اور اگر دل میں استحضار نہیں ہے تو چاہے آپ نے کئی تسبیحیں کر لی ہوں، ذہن کہیں ہے، خیال کہیں ہے، تصورات کہیں سے کہیں بھٹک رہے ہیں، اور صرف زبان چل رہی ہے ایک مشین کے مانند، تو وہ ذکر نہیں ہے. اسی لیے ذرائع ذکر میں سے شمار کیا گیا. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اگر وہ یاد ہی نہیں حاصل ہوئی تو ٹھیک ہے، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب ملے گا یقیناً. آپ نے وقت لگایا ہے، اسی وقت میں آپ کوئی اور پیسہ بناتے، کوئی اور کام دنیا کا کرتے، آپ نے اللہ کے لیے لگایا تو اجر و ثواب کے تو آپ مستحق ہو گئے، فرض ادا ہو گیا. لیکن وہ جو اس کا اصل مقصود تھا ذکر، وہ حاصل نہیں. تو ذکر اور ذریعہ ذکر میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. استحضار اللہ فی القلب یہ ذکر ہے. دل میں اللہ ہوگا تو شیطان کو در آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. خانہ خالی جو ہے، خانہ خالی را شیطان میں گیرت، اس کو تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ خانہ خالی ملتا ہے. حدیث میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو شیطان اپنی تھوتنی دل پر ٹکا کر پھونکے مارنے شروع کر دیتا ہے. وہ آپ کے سفلی جذبات اور آپ کے حیوانی تقاضوں کو ابھارتا ہے، مشتعل کرتا ہے. اور جیسے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے انسان، وہ بھاگتا ہے. اسی لیے اس کو خناس کہا گیا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. تو خناس سے فوراً ہٹ جائے گا، پھر تاک میں رہے گا، ذرا یہ خانہ خالی اس کو ملے اور وہ پھر اس کے اندر در آئے. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ. یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہیں. مسلمانوں میں تو یہ ففتھ کالمسٹ کی حیثیت سے ہیں، حقیقت میں یہ شیطان کے گرگے ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں، اس کے کارکن ہیں. یہ حزب کا لفظ یہاں بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں تقابل کے ساتھ یہ حزب الشیطان اور حزب اللہ، یہ دونوں اصطلاحات جو ہیں آئی ہیں، سائملٹینیس کنٹراسٹ جسے کہتے ہیں اس کے انداز میں. تو آج کا ہمارا درس جو ہے ختم ہو رہا ہے اولئک حزب الشیطان. چاہے کھلم کھلا باہر کے دشمن ہیں، یہود ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، چاہے یہ مسلمانوں کے اندر کے مارے آستین ہیں جن کی دوستیاں ان سے ہیں، ساز باز ان سے ہے، محبت کی پینگیں ان سے بڑھاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، مسلمانوں کے راز پہنچاتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہ کچھ گڈ ول فراہم کر کے رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کچھ پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آ جائے، اس وقت ضرورت ہو کہ کچھ نہ کچھ اپنے تحفظ کا سامان جو ہے ادھر بھی فراہم کر لیا جائے. تو یہ جو ہیں یہ مل جل کر اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ ہے شیطان کی پارٹی. آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کی پارٹی ہی بالآخر حقیقی خسارے سے دوچار ہونے والی. وقتی طور پر ہو سکتا ہے مسلمانوں کو دنیا میں کوئی نقصان پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، کوئی غضب پہنچ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، جیسے کہ غزوہ احد میں آ گئی. لیکن یہ کہ بالآخر خسارہ کس کے لیے ہے؟ چونکہ سورہ تغابن جو ہے اس سلسلہ سور کی ایک اہم سورت، مسبحات کی وہ آخری کڑی ہے. اس کے میں جو لفظی اس کا جو نام کے طور پر آیا ہے وہ اس آیت کے حوالے سے ذالک یوم التغابن، وہ قیامت کا دن ہے، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس روز کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، اور جو اس روز ناکام قرار پایا، چاہے دنیا میں وہ قارون کسی دولت کا مالک رہا ہو اور فرعون اور نمرود کسی دنیاوی حکومت جو ہے اس کا وہ حامل رہا ہو، لیکن وہ ہے خسارے میں ناکام، خاسر، خائب. اور جو ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی شاہراہ پر گامزن رہے، اور جو ایمان اور انفاق اور ایمان اور جہاد کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، وہ ہے کامیاب ہونے والے. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اللهم اجعلنا من حزبك ولا تجعلنا من حزب الشیطان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔